السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 8 میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ چیپٹر 7 کا آج ہم پارٹ 2 کریں گے۔ جس سبق کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے شہید پاکستان۔ شہید پاکستان یعنی حکیم محمد سعید کے بارے میں چیپٹر کے پارٹ 1 میں آپ کو میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا چکی ہوں۔ آج ہم جب پارٹ 2 کر رہے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید ایک طرف بچوں کو علم اور اخلاق سے راستہ کرنے کے لیے نئی نئی راہیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے، تو دوسری طرف وہ نوجوانوں کی معیاری تعلیم کے لیے بھی فکر مند رہتے۔ چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت قائم کیا اور اس میں اعلیٰ درجے کی ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو پہلے بتایا گیا کہ حکیم محمد سعید کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا اور انہوں نے بچوں کے لیے ایک طرح سے ادارہ بھی قائم کیا نونہال، جس میں بچوں کے لیے مختلف کہانیاں، ان کے لیے سبق آموز کہانیاں ہوتی تھیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کے علم و اخلاق کے ساتھ ساتھ وہ نوجوانوں کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے، ان کی تعلیم کی بھی ان کو فکر رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی ٹوٹل اپنا سرمایہ لگا کر علم و ثقافت کے لیے ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت قائم کیا تھا اور اس میں انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی قائم کی صرف نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس یونیورسٹی میں میڈیکل کی قدیم اور جدید تعلیم کے الگ الگ کالج ہیں، جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر پورے ملک کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی میں علوم انسرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے اور بھی بہت سے کام اسی ہمدرد فاؤنڈیشن ادارے کے تحت ہوتے ہیں، جو حکیم محمد سعید نے 1964 میں قائم کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس سب بتایا جا رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو قائم کی تھی اس میں میڈیکل کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر دونوں پورے ملک خدمت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ میڈیکل اور حکمت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے علوم جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو گیا، علوم انسرام ہو گیا، ان سب کی تعلیم بھی وہاں دی جاتی ہے، اور تعلیم کے علاوہ بھی یہ ادارہ بہت سے خدمت خلق کے کاموں میں آگے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ 1964 میں قائم کیا گیا۔ 1966 میں حکیم محمد سعید شہید کو ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، ستارہ امتیاز کا ایک اعزاز ہے جو کہ پاکستانی حکومت ان لوگوں کو دیتی ہے، خاص طور پہ جنہوں نے حکومت کے لیے ملک کے لیے بہت عظیم کام کیے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سول اعزاز اور ایک ہوتا ہے ملٹری اعزاز۔ سول اعزاز میں نشان امتیاز ہے جو کہ انہیں ان کی شہادت کے بعد صدر پاکستان نے دیا تھا، اور ملٹری اعزاز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ فوج کے لیے ہوتے ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں ان کو دیے جاتے ہیں ان کی پروگریس پر، ان کی جرأت اور شجاعت پر۔ لیکن سول اعزاز نشان امتیاز جو ہے وہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سول اعزاز ہے جو کہ ان کو دیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت سی بہترین خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کے یوم ولادت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے 9 جنوری کو بچوں کا قومی دن قرار دیا، یعنی ان کے 9 جنوری ان کا یوم ولادت کا دن ہے، اور ان کی بچوں سے محبت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے 9 جنوری کو بچوں کا قومی دن قرار دے دیا تھا۔ حکیم محمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی، یعنی کہ آپ نے ملک کی خدمت تو کی، بچوں کے کام بھی ہے، ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی، طب میں بھی آپ نے بہت سے نام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حکومت میں بھی رہ کر اپنی خدمات انجام دی، لیکن انہوں نے یہ خدمات بلا معاوضہ انجام دی تھی۔ آپ نے اپنی خدمات کا کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا، کوئی تنخواہ نہیں لی تھی آپ نے۔ اس دوران بھی انہوں نے مریضوں کا علاج کرنا نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی دوسرے فلاحی کام بند کیے۔ حکیم محمد شہید کی زندگی نہایت سادہ تھی، ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے آپ، اور ہر ایک سے اخلاق سے ملتے تھے۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی ان سے اپنا علاج کرا سکتا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ ان سے علاج کروانے کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت سادہ انسان تھے اور سادگی ان کے لباس سے بھی جھلکتی تھی، ان کے اخلاق سے بھی جھلکتی تھی، اور آپ معمولی سے معمولی انسان کا علاج کرنے میں بھی کوئی قباحت، کوئی
حجت محسوس نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے. یعنی وقت کی پابندی جو ہے کہ ان کی ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بہت پابند تھے وقت کے اور تلقین کرتے تھے دوسروں کو بھی اس چیز کی ہدایت دیتے تھے کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں. انہوں نے کبھی زمین خریدی اور نہ ہی ان کی کوئی جاگیر تھی. انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی. اب یہاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لحاظ سے اپنے ذاتی چیز کے طور پر کہ میرے بچوں کے کام آ جائے ایسی کوئی زمین اور کوئی جائیداد ان کی نہیں تھی جو ان کے نام پر ہو اور ان کے ذاتی استعمال میں ہو. وہ ہر قسم کا تعصب ختم کر کے یعنی کہ فرقہ واریت ختم کر کے تمام پاکستانیوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنا چاہتے تھے. ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ آپس میں ہر قسم کی نفع بغض ختم کر کے آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں. وہ ایک عبادت گار مسلمان تھے اور ہر پاکستانی میں اسلامی اخلاق پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے اسلام کی قدریں ہیں جس چیز کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے وہ چیزیں اسلامی پاکستانیوں کے اندر نظر بھی آئیں. خدمت خلق حکیم محمد شیعی کی زندگی کا اولین مقصد تھا. آپ کی زندگی کا جو اولین مقصد تھا وہ سب سے نہ وہ کوئی ادارہ قائم کرنا تھا نہ وہ حکمت تھی. آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدمت کی جائے لوگوں کی خدمت کی جائے. اب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے کون سی فیلڈ کا انتخاب کیا کون سے میدان کا انتخاب کیا یہ الگ چیز ہے. انہوں نے ہر فیلڈ میں جا کے لوگوں کی خدمت کی ہے. طب کے میدان میں دیکھا جائے تو آپ نے خدمت کی. تعلیم کے میدان میں دیکھا جائے تو آپ نے خدمت کی. لوگوں کی خدمت خلق یہاں پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی بے یار و مددگار لوگوں کے لیے بھی آپ نے بہت سا کام کیا. بچوں کے لیے بہت سا کام کیا جوانوں کے لیے بہت سا کام کیا اور خدمت کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی. 17 اکتوبر 1998 کو آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ پر فائرنگ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. لیکن جو دشمنوں نے آپ کو شہید تو کر دیا لیکن انہوں نے صرف آپ کے جسم کو شہید کیا. آپ کا نام جو آپ کا کارنامہ تھا اور آپ کی جو خدمات تھیں وہ آج تک بھی زندہ ہیں اور آپ کو پاکستان کا ایک بہت اعلیٰ انسان سمجھا جاتا ہے. آپ کا نعرہ تھا پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو. یعنی کہ اگر پاکستان سے محبت ہے آپ کو تو صرف محبت سے کام نہیں ہے چلتا. آپ کو پاکستان کی تعمیر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. صرف یہ کہنا کہ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے یہ کوئی کام نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی تعمیر میں اپنا حصہ نہیں شامل کرو گے. تو ان کا یہ نعرہ بہت اہم ہے. پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو. محبت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ پاکستان کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ ڈالو اپنی خدمات انجام دو. اوکے اسٹوڈنٹس آج یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس چیپٹر سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے حکیم محمد سعید کی شخصیت سے کہ سادگی میں رہتے ہوئے انہوں نے ملک کی کتنی خدمات انجام دے دی کتنا کچھ انہوں نے کر دیا. حالانکہ وہ جب ہندوستان سے پاکستان آئے تو بالکل خالی ہاتھ اپنا سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر ہمت نہیں ہاری اور ملک کی بہت سی خدمت کی. ایک نئے سرے سے اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور نہ صرف خود کو اسٹیبلش کیا بلکہ حکومت کے لیے بھی بہت کچھ کیا بچوں کے لیے بہت کچھ کیا جوانوں کے لیے بہت کچھ کیا اور ان کا جو نام ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی ذات سے کچھ سیکھیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے پاکستان کے لیے کام کریں اور کچھ ایسا کریں کہ ہمارا نام بھی زندہ رہے. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. اللہ حافظ.